فی باب الافتراق امتی۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، فاطر السماوات والارض ہے۔ درود و سلام فخر الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر، والی بطحا، کائنات کے امام، پھولوں سے زیادہ مہکنے والے، دودھ سے زیادہ سفید، زمزم سے زیادہ پاک، اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات، آج کے پرفتن دور میں مسلمانوں کو دین اسلام سے پیچھے کرنے کے لیے غیر مسلموں نے بے شمار چالیں چلی۔ ان چالوں میں سے ایک سب سے بڑی چال یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اصل دین یعنی کہ دین اسلام سے دور کر دیا جائے، اور دین اسلام سے دور کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے فحاشی، عریانی، بے راروی اس پہ مسلمانوں کو چلا دیا گیا، تاکہ مسلمان اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قوانین کو پس پشت ڈال کے غیر مسلموں کی نکالی کریں، ان کے طور اطوار اپنائیں، ان کے طریقوں پہ چلیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی کو، بے حیائی کو، عریانی کو، بے راروی کو عام کریں، فرمایا لہم عذاب علیم، یہ ایسے بدترین لوگ ہیں، ایسے بد نصیب لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے بربادی ہے، دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے شرمساری کی بات ہے، والآخرہ، قیامت کے دن بھی یہ رسوا ہوں گے، قیامت کو بھی ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، قیامت کو بھی یہ ذلیل ہوں گے، قیامت کو بھی یہ تباہ ہوں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا فحاشی پھیلانے والے، بدکاری اور عریانی پھیلانے والے وہ نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کا دنیا آخرت میں کیا انجام ہے۔ اور کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، تم غیر مسلموں، تم یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلو گے، یہاں تک کہ جس طرح ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا ہے، اس طرح تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی غیر مسلم وہ زب کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، سانڈے کے سوراخ میں داخل ہونا چاہے گا، تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے، یعنی یہ امت مسلمہ کی تباہی ہے۔ اور حضرات، آج کا دن
14 फरवरी का ये दिन इतना ही ज़्यादा कबीर तरीन दिन है जिसको दुनिया में आशिकी का नाम दिया जाता है, जिसको अहदे वफा का नाम दिया जाता है, जिसको बात और मर्द और औरत के गलत रिलेशनशिप को हवा देने के लिए पूरी दुनिया इस दिन को मनाती है। और बरतानिया अमेरिका उन इलाकों में अपने जिस्मों को नंगा करके जिनके साथ ये आशिकी मशूकी चलाते हैं उनके नाम लिख के इसकी तशहीर की जाती है, सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया जाता है। आए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला इस हदीस को बयान करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, लो अन्ना इमरान इत्तला अलैका बिगैर इज़्निन फगज़फ्तहु बिअसातिन फफक़अत ऐनुहु लम यकुन अलैका जनाह। फरमाया अगर दुनिया का कोई शख्स, अगर कोई ताल्लुक वाला, अगर कोई रिश्तेदार, अगर कोई गैर महरम वो आए और आपके घर में सुराख से झांके, अंदर चीत मारे, आँख ला के वेखे, फरमाया अगर तुमने सोटी के जरिए, कैंकर के जरिए उसकी आँख को फोड़ दिया, ओदी आँख कट दी, फरमाया तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं। इस्लाम ये कितना हमीयत वाला दीन है, ये कितना गैरत वाला दीन है, ये कितना अल्लाह का अजीज तरीन दीन है, ये कितना मेरी और आपकी इज्जत रिस्पेक्ट का ख्याल रखने वाला दीन है कि कोई शख्स उसकी नजर भी इस्लाम मेरे और तेरे घर में बर्दाश्त नहीं करता। हजरात हम कौन हैं, हमने इस्लाम से कितना ताल्लुक रखा। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखलुवन्ना रजुलुम बिइमरातिन इल्ला काना सालिसहुम शैतान। सुनन तिरमिज़ी की 3118 नंबर रिवायत है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर जिनके आने से शैतान भाग जाता था, वो उमर जो चाहते थे मुसलमानों की औरतें पर्दा किया करें, वो गैरत वाले उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। मेरे आका ने फरमाया जब कोई एक औरत और एक मर्द जिनका आपस में हुर्मत का रिश्ता नहीं है, ये एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं, वो फिर कोई इलेक्ट्रीशियन हो, वो फिर कोई मिस्त्री हो, वो फिर कोई प्लम्बर हो, वो फिर कोई अपना फुफ्फी का बेटा हो, वो कोई मासी का बेटा हो, वो कोई चचा ताया का बेटा हो, वो कोई कजन हो। फरमाया जब भी दो गैर महरम मर्द और औरत अलग जगह पे बैठते हैं, तन्हाई में बैठते हैं, इनको अलग बैठने के लिए जगह मुहैया हो जाती है, फरमाया इनके साथ तीसरा शैतान दाखिल हो जाता है, तीसरा शैतान शामिल हो जाता है। हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, ये तो मिस्त्री काम करके चला जाएगा, ये तो जानने वाला है, ये तो बड़ी इज्जत वाला है, ये तो खानदानी बंदा है। और भाई ठीक है, खानदानी बंदा है, इस्लाम के कानून खानदानी बंदे के लिए भी हैं, गैर खानदानी बंदे के लिए भी हैं। आज अगर हिंदुओं ने होली मनाई तो हम उन पे तान करते हैं, लेकिन मैं एज ए मुसलमान बसंत भी मनाता हूँ, क्रिसमस डे के दिन मैं ईसाइयों को मुबारकबाद भी देता हूँ, अप्रैल फूल को भी मनाया जाता है, वैलेंटाइन डे की तशहीर भी मैं करता हूँ, और अभी भी मैं मुसलमान हूँ। हजरात ये वो सुराख हैं जिनको इस्लाम ने बंद किया है।
ہر سال بعد 14 فروری کا دن آتا ہے، علماء مساجد میں جمعے پڑھاتے ہیں۔ ہر بدلتے سال کے ساتھ، ہر اگلے سال کے ساتھ، ہر گزشتہ سال کے ساتھ یہ کام دندہ، یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ پھول لینا دینا رکتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، بڑھتا جاتا ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ جو دین نے سوراخ بند کیے تھے، میں نے برادری کے ڈر سے، میں نے بھائیوں کے ڈر سے، میں نے بہن کے ڈر سے، میں نے رشتہ داروں کے ناراضگی، اس کو مول نہیں لینا چاہتا۔ اس ڈر اور سبب سے یہ سارے کے سارے سوراخ کھول دیے اور یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی میرے اوپر مسلط ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 بد نصیب ہیں، 3 گناہگار ہیں، 3 ظالم فاسق فاجر ہیں، اللہ نے ان پہ جنت کو حرام کر دیا۔ حالانکہ جنت تو وہ ہے کہ جس کی خوشبو 70,000 سال کی دوری سے آتی ہے، حالانکہ جنت تو وہ ہے کہ اس میں رہنے والی ایک نعمت حور، فرمایا اگر وہ دنیا میں ایک مرتبہ دیکھ لے تو یہاں سے خوشبوئیں اور روشنیاں ختم نہ ہوں، وہ اتنی رب کی اعلیٰ ترین جنت، لیکن 3 لوگوں پہ رب نے حرام کی ہمارے موضوع کے مطابق۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے وَالدُّیُوسُ الَّذِی یُقِرُّ فِی أَهْلِهِ الْخَبَثَ، فرمایا وہ بندہ جو اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی، اپنے بچوں میں، اپنی بیٹیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنی ماں میں بدکاری دیکھتا ہے، فحاشی دیکھتا ہے، بے پردگی دیکھتا ہے، غیر مردوں کا، غیر محرموں کا آنا جانا دیکھتا ہے، غیر مردوں کا، غیر محرموں کا اس کے ساتھ مخلوط رہنا اس کو پسند کرتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ گاڑیوں میں ان کو سفر بھی کرواتا ہے، غیر محرموں کے ساتھ رکشہ لگا کے دیتا ہے، تیری جوان بچی ہے اور وہ غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ اسکول جاتی، یونیورسٹی جاتی، کالج جاتی، مدرسے جاتی، اب وہ تنہائی میں ایک دوسرے سے جان پہچان کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نام پوچھتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے تیری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، کیوں نہ نکلے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ دیوس کہتے کس کو ہیں؟ کہ جس کی بیوی پردہ نہ کرے، بیٹی پردہ نہ کرے، ماتحت پردہ نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں وہ جی برادری کا کیا بنے گا، قوم کا کیا بنے گا، قبیلے کا کیا بنے گا، رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ اور یار جن رشتہ داروں کی ناراضگی کا تو خیال رکھتا ہے یہ تیرے نہ دنیا میں کام آتے ہیں نہ قیامت کو آئیں گے، تو اس بات کا خیال کیوں نہیں کرتا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے؟ چوتھی حدیث نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کیجئے۔ آج ہم اس بات سے پرہیز کرتے ہیں کہ میرا باپ ناراض نہ ہو، اچھی بات ہے، والدین کا ادب احترام ضروری ہے، میری ماں ناراض نہ ہو، ہاں والدین کا احترام ضروری ہے، رشتہ دار ناراض نہ ہوں، ہاں رشتہ داری ملانی چاہیے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ میری برادری، قوم، قبیلہ میرے ساتھ ملنا گلنا چھوڑ نہ دے، اچھی بات ہے، ان سے ملنا چاہیے۔ میرا کوئی دوست، میرا کوئی بیلی، میرا کوئی یار مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اچھی بات ہے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن ان کی آڑ میں رب کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، سنن نسائی کی روایت ہے،
ہے. سید نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ ان لوگوں کو دیکھنا گوارا بھی نہیں کرے گا, اور جس کو رب دیکھنا گوارا نہ کرے بتائیں پھر قیامت کو اس کا حال کیا ہوگا. دنیا میں بھائی نہ دیکھے, بہن نہ دیکھے, رشتہ دار نہ دیکھے, ماں نہ دیکھے, باپ نہ دیکھے, کوئی دوست نہ دیکھے تو میں پریشان ہوتا ہوں, پشیمان ہوتا ہوں, میں ٹینشن میں آتا ہوں, ڈپریشن میں آتا ہوں. اور قیامت کے دن اللہ میری طرف نہیں دیکھے گا, میں اب ڈپریشن میں کیوں نہیں آتا. تب میں کہوں گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور یا کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست یار بیلی رشتہ دار نہ بناتا, اس نے میری قیامت کے دن کو, میری آخرت کے دن کو تباہ و برباد کر دیا. حضرات کبھی اپنے رب کی رضامندی اور ناراضگی کا بھی خیال کیا کرو, انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء قال رجل من الانصار ارائیت الحم وقال الحم والموت. فرمایا اے میری امت کے لوگوں, غیر محرم عورتوں کے پاس آنا جانا اس سے پرہیز کیا کرو. اگر کوئی ضرورت کے وقت جاتا ہے تو تنہائی اختیار نہ کرے, ضرورت کے وقت جاتا ہے اس کے محرم کی موجودگی میں جائے, اگر کسی کام سے جاتا ہے تو اس کے محرم کی اجازت سے جائے, تنہائی اختیار نہ کرے. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی دیور جیٹھ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا الحم الموت, اے میرے صحابی دیور جیٹھ تو موت ہے. اگر کوئی لڑکی, اگر کوئی بد نصیب عورت کسی غیر محرم سے غلط ریلیشن بناتی ہے, غلط تعلق بناتی ہے, غلط رشتہ بناتی ہے, اگر وہ غیر محرم باہر کا بندہ ہے, رشتہ داروں میں سے نہیں ہے, اس کا دیور جیٹھ نہیں ہے, تو گناہ کے لیے ان کو 100 کام کرنے پڑیں گے, 100 بہانے کرنے پڑیں گے, 100 طریقے اپنانے پڑیں گے, ان کو بے شمار چیزوں سے گزر کے گناہ کا موقع ملے گا. فرمایا دیور جیٹھ اگر ان کا آپس میں یہ اپنی بھابھی کے ساتھ اور اپنے گھر کی عورت کے ساتھ, بھائی کی بیوی کے ساتھ غلط ریلیشن بن گیا, غلط تعلق بن گیا, تو فرمایا ان کو تو گھر میں گناہ کرنا بڑا آسان ہے. الحم الموت میرے صحابی, یہ دیور جیٹھ تو اپنی بھابھی اور اپنے گھر کی عورت کے لیے موت ہے. حضرات آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات ہے, مولانا صاحب تو بڑے گرم گرم دلائل بیان کرتے ہیں, بڑے سخت جمعات پڑھاتے ہیں, اور قیامت کا دن ہوگا, آپ کا ہاتھ ہوگا اور میرا گریبان ہوگا, آپ اللہ کے دربار میں یہ پرچہ کروائیں گے, یہ ربٹ درج کروائیں گے, اللہ یہ بندہ تھا, دین اس کے پاس تھا, شریعت اس نے پڑھی تھی, اسلام اس نے پڑھا تھا, قرآن اس نے پڑھا تھا, حدیث اس نے پڑھی تھی. اللہ یہ گناہ کے کام تھے. ہم معاشرے میں رہتے ہوئے, ہم برادری میں رہتے ہوئے, ہم محلے میں رہتے ہوئے ان کو گناہ, ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے تھے. غیر شعوری طور پہ ہم یہ گناہ کرتے تھے, ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں تھا. آئیں میں آپ کو جنتی عورتوں کی بات سناتا ہوں, کامیاب عورتوں کی بات سناتا ہوں, فلاح پانے والی عورتوں کی بات سناتا ہوں, دنیا کی عظیم عورتوں کی بات سناتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے میرے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم تقوی اختیار کر لو, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والی بن جاؤ. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. فرمایا کہ جب بھی میرے پیغمبر کی بیویوں تم جنتی ہو, شک نہیں, عظیم ہو, شک نہیں, فلاح والی ہو, شک نہیں, کامیاب ہو, شک نہیں, لیکن جب تم نے بات کرنی ہے نرم لہجے سے بات نہیں کرنی, سخت انداز اپنا کے بات کرنی ہے. اگر تم نرم
लहजा मीठी मीठे अंदाज में बातें करोगे, फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिस बंदे के दिल में इश्क की बीमारी है, जिस बंदे के दिल में फहाशी और यानी है, जो गुनाह की तमा लालच रखता है, वो तुम्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा। वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा, ए नबी की बीवियों, बात तुमने जब भी करनी है करनी अच्छे अंदाज से है, लेकिन जरा वजन बारी करके, बात को वजन दे के, अल्फाज जचे तुले इस्तेमाल करने हैं। हजरात आए, मैं आपको कुछ और औरतों की बात सुनाता हूँ। कुरान मजीद सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह फरमाते हैं, वल कवाइदु मिनन निसाइ अल्लती ला यरजूना निकाहन फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन यज़ाना सियाबहुन्ना गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीना। फरमाया वो औरतें जो बड़ी उम्र की हैं, यानी मिसाल के तौर पे जो 50 साल की औरत है, अब ये निकाह करने की ख्वाहिश नहीं रखती, अब इसको निकाह की ज़रूरत नहीं है। फरमाया अगर वो अपने चेहरे का पर्दा, अपने चेहरे का कपड़ा, अपने चेहरे से दुपट्टा उतार ले, चेहरा नंगा कर ले, तो अल्लाह कहते हैं इस पे गुनाह नहीं है, इसको इजाज़त है, इसके लिए कोई सख्ती नहीं है, कोई इस्लाम ने इस पे पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन अगर ये इस उम्र में भी अपने चेहरे को ढांके पर्दा करे तो फरमाया ये इसके लिए बेहतर है। हजरात, इस दुनिया में रहते हुए आज अगर कोई खाला का बेटा आए, हम उसको अपनी बीवी के पास बिठाते हैं, बेटियों के पास बिठाते हैं। खाला का बेटा बैठे तो जायज़ है, चचा का बेटा बैठे तो जायज़ है, और मामू का बेटा बैठे तो हम समझते हैं ये जायज़ है। हमारे उसके या हमारे कज़न्स बैठे तो हम कहते हैं जायज़ है। लेकिन जब बेटी का रिश्ता करना हो तो शरीयत कहती है, इज़ा खातबा अहदुकुमुल मरा फ़इन इस्तता यंजुरा इला फरमाया जिस औरत से तू निकाह करना चाहता है, तू अपने घर वालों से बात कर, उसके घर वालों से बात कर, और एक नजर उस औरत को, उस लड़की को देख ले, वो तुझे देख ले। लेकिन क्या करें, समाज, बरादरी, मुआशरा, कौम, कबीला और लोग क्या कहेंगे, ले तू जितना ब्याह करना उन्होंने अपनी कुड़ी वखाती है। जो रिश्तेदार सारे आके तन्हाइयों में तेरी बीवी के पास बैठते हैं, तेरी बेटियों के पास बैठते हैं, तेरी बहनों के पास बैठते हैं, तब तो तुझे गैरत नहीं आती। अपने घर के अफराद, अपने ख़ानदान के गैर महरम अगर तेरी औरतों के साथ खलवत नशीनी करें, उनके पास बैठें, उनसे मीठी फीकी मज़े की बातें करें, उससे नरमो मुलायम अल्फाज से बातें और मजाक करें, तो तुझे गैरत नहीं आती। और जब जिसने निकाह करना है, जिसकी बीवी बननी है, जिसने पूरी जिंदगी इकट्ठे रहना है, उसके बारे में तुझे गैरत आ गई। कैसी है गैरत तेरी? मेरे नबी ने फरमाया, सिनफानी मिन उम्मती मिन अहलिन नार, क़यामत का दिन होगा, दो गिरोह रब की जहन्नम में जाएंगे, निसाउन कासियातुन आरियातुन। फरमाया कुछ औरतें होंगी दुनिया में, कपड़े इन्होंने पहने होंगे, कपड़े इनके बारीक होंगे, माइलातुन, और कपड़े इनके तंग होंगे, ये लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी। मुमल्लातुन अला रुऊसिहिन्ना अमसाल अस्मियातिल इबिल ला यदखुलुल जन्ना वला यजिदना रिहा। सही मुस्लिम में हदीस है। फरमाया इन्होंने अपने सरों के पीछे इस जगह को बुलंद किया होगा, कैचर लगा के, बड़ी सारी गुत करके इन्होंने अपने ये सर को बुख्ती ऊंटों की तरह बुलंद और ऊंचा किया होगा, तंग कपड़े, बारीक कपड़े पहने होंगे, लेकिन मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी। बाजार में जाके शादी के मौका पे, खुशी के मौका पे, किसी खानदान के आपस के किसी भी टाइम और किसी भी फंक्शन पे ये माइल करेंगी मर्दों को। फरमाया ये जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। हजरात, मेरे आका का फरमान आखिरी सुन लीजिए। नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, फरमाया इज़ा ज़हरा फ़ी कौमिन अर्रिबा वज़्ज़िना
احلوا بانفسہم عقاب اللہ عز وجل، فرمایا جب کسی قوم میں زنا، بدکاری، دیوسیت اور سود عام ہو جائے تو پھر اللہ ان قوموں کو سزائیں دیتا ہے۔ اگر آج بر صغیر پاک و ہند میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، قتل ہے، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں، بے روزگاری ہے، ہر دوسرا بندہ مقروض ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ حضرات ان سے باز آ جائیے، دیوسیت کو پیار سے، محبت سے اپنے گھر سے ختم کیجئے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی بلند کرے گا، اللہ آپ کا دنیا میں بھی ساتھ دے گا، اللہ آپ کے ساتھ دنیا میں بھی کھڑا ہوگا، قیامت کو بھی وہ کائنات کا رب آپ کو سرخرو کرے گا اور جنت الفردوس سے نوازے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔